الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ حضرات ذی وقار، اسلام کے ظہور کے وقت عالمی منظرنامے کو گٹا توپ اندھیروں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تہذیبی و ثقافتی انحطاط ابن آدم کا مقدر بن چکا تھا۔ مجلسی زندگی شائستگی اور سنجیدگی کے اوصاف حمیدہ سے یکسر محروم ہو چکی تھی۔ زوال آمادہ تہذیبیں قصر مذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو رہی تھی، اور پھر چشم فلک نے دیکھا جب مصطفی نظام کا سورج طلوع ہوا تو یہ وہ نظام تھا جس کو اسلام نے السلطان ذل اللہ فی الارض من اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ کے منصب عالی پر پہنچایا۔ تو آسمانی وحی نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرما کر اعلیٰ ترین منصب عطا فرما دیا۔ تو تہذیبی و ثقافتی سطح پر انقلاب آفری تہذیب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حاکم وقت کے اوصاف حمیدہ کیا ہونے چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ خلفاء راشدین کی ذوات مقدسہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی طرز حکمرانی تمام مسلمان بلکہ سب انسانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر کے سادگی سے زندگی گزار دی اور عدل و انصاف کی ایسی بنیاد ڈالی جسے نافذ کر کے آج یورپ نے مثالی ترقی کر لی ہے۔ ہم ماضی کے جروکوں کو مزید دیکھیں تو ہم تفاخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس روئے زمین پہ صدیوں تک راج کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم محمد عربی کے امتی ہیں، اس لیے ہمارا ماضی شاندار تھا کہ ہم نے قرآن و سنت کے علم کو تھامے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں انہیں اس زمین میں اختیارات بخش دیے جائیں تو یہ نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ حضرات ذی وقار، کوئی خلفائے راشدین ہو یا مسلم حکمران، سب نے عدل و انصاف کو معاشرے کی بنیاد بنا ڈالا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر سے لے کے فاتح سندھ محمد بن قاسم تک سب نے آقا دو جہاں کے نقش قدم پر فیصلے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ناقدین اور دشمن ان کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو عوام سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر میں غلطی کروں تو میری نشاندہی کرنا، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ برے منتظر فردا ہو۔ حضرات ذی وقار، خلیفۃ المسلمین حضرت علی کا کیا خوبصورت قول ہے کہ ملک نظام کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن جن مملکتوں میں عدل و انصاف نہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ نیک اور عادل حکمران معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دیتا ہے۔ وہی حکمران عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے جو خود نیک ہو، عادل ہو، جس کے دل میں خشیت الہی ہو۔ مختصر کلام یہ کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ حضرات ذی وقار، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ
فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، الامام العادل، روز محشر کا دن ہوگا، 7 قسم کے افراد کو عرش معلیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، جن میں سے ایک عادل حکمران ہے، ماہر سیاسیات امام ماوردی رحمہ اللہ کا قول ہے فحقنا علی ذی الامرۃ والسلطان ان یہتم بمراعاة اخلاقہ واصلاح شیمہ لانها آلۃ سلطانی واصل امراتی، سلطان اور حاکم پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح کرے، کیونکہ یہ اس کے غلبے کی ذریعہ اور اس کے حکومت کی واحد بنیاد ہے۔ حضرات ذی وقار، مسلم حکمرانوں کے حساب میں یہ بھی شامل ہے جہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا ہو، وہاں وہ نیک اور عادل ہو، وہاں وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہو، وہاں وہ فیصلہ کن گفتگو کا ماہر ہو، وہاں وہ حسن خاتمہ کی تمنا کرنے والا ہو، وہاں وہ اخروی زندگی کی کامیابی کی دعا کرنے والا ہو۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔